پھر ان کے اپنے مفتی نے اپنے ہی مریدوں کو، اپنے ہی چیلوں کو گڑھے میں ڈال کر خود پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ نکل نہیں سکے۔ سوشل میڈیا والا کو کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، اللہ کو وہ نہیں کہہ رہا تھا۔ میں پورے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس کی جو وضاحت ہے وہ ناکافی ہے۔ ہاں، جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی وضاحت سے پہلے ہی انہوں نے اپنی دین ایمان اس کے آگے اس کے پاؤں میں ڈال دیا تھا کہ مفتی صاحب کچھ بھی ہو جائے، آپ نے اللہ کی توہین کیا ہے، قرآن پاک کی توہین کیا ہے، نبی پاک مشان کی گستاخی کیا ہے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم اپنا ایمان پیش کر دیں گے، ہم اپنی غیرت پیش کر دیں گے، ہم اپنا سب کچھ پیش کر دیں گے، لیکن آپ کو برا نہیں ہونے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل سے مفتی طارق مسعود کی کچھ گستاخیاں بہت زیادہ وائرل ہیں۔ ایک بیان ہے، اس بیان میں اس نے کئی گستاخیاں کی، ایک ساتھ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، صحابہ کرام کے شان میں گستاخی کی، قرآن پاک کی توہین کی، ایک ساتھ ہی اس نے یعنی کہ بہت بڑا یعنی کہ اس نے جرم کیا ہے، تو وہ بہت زیادہ وائرل ہوا۔ اب وہ جو طارق مسعود کی جو گستاخیاں ہیں، جب سوشل میڈیا نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا تو طارق مسعود کی جو وضاحت ہے اس کے آنے سے پہلے، یا طارق مسعود کی جو وضاحت ہے اس وضاحت نے بھی کئی سوال کھڑے کر دیے۔ اب فیصلہ علماء اکرام علماء حق کو کرنا ہے کہ اس کی جو وضاحت ہے یا اس کی جو معافی ہے وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس نے جو جرم کیا ہے، جو گستاخی کیا ہے، کیا وہ معافی سے یا اس کی وضاحت سے وہ یعنی ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یہ تو علماء اکرام نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن میں نے جو چیز نوٹ کی ہے کہ مفتی طارق مسعود نے جو وضاحت پیش کی، اس کی وضاحت سے پہلے جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کے چیلے ہیں، جو اس کے مرید ہیں، جو اس کے عقیدے سے اتفاق کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں کہ جو بغیر یعنی کہ طارق مسعود کی وضاحت سے پہلے انہوں نے طارق مسعود کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اور دفاع کس انداز میں کرنا شروع کر دیا وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب طارق مسعود تو پتلی گلی سے نکل گیا، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں نا، چاہے وہ گستاخی کے ہیں چاہے وہ وضاحت کے ہیں، اس کو اس کی تحقیقات علماء حق نے کرنی ہے، تحریک لبیک کی سوشل میڈیا نے کرنی ہے، اور جو مفتی طارق مسعود کی جو وضاحت تھی یا معافی تھی وہ اللہ کی ذات سے نہیں تھی، معافی وہ سوشل میڈیا والوں سے معافی تھی۔ سوشل میڈیا والوں کو کہہ رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، اللہ کو وہ نہیں کہہ رہا تھا۔ میں پورے الفاظ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے بات کرتا ہوں ان کے چیلوں کی، کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ جب آپ کے مرشد نے، آپ کے پیر نے، آپ کے عالم نے گستاخی کی ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی پکڑ کرتے، آپ اس سے سوال کرتے، آپ اس کے دفاع میں کھڑے ہو گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ پوسٹ بہت زیادہ وائرل ہے اس کے چیلوں کی طرف سے، اور انہوں نے منسوب کیا ہے مفتی طارق مسعود سے۔ اب مفتی طارق مسعود سے منسوب کر کے انہوں نے طارق مسعود کو اور مزید گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کل سے میرے ایک بیان کو ایڈٹ کر کے چلایا جا رہا ہے جس میں مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں نے معاذ اللہ قرآن کی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے اور مجھ پر جھوٹا الزام ہے جس کی میں تردید کرتا ہوں اور انشاءاللہ عنقریب اس کی وضاحت کروں گا۔ اب جو مفتی طارق مسعود کا جو ویڈیو بیان آیا جو آپ لوگوں کے سامنے آگے رکھوں، اس سے پہلے یہ پوسٹ اس کے چیلوں نے پوری سوشل میڈیا میں پھیلا دی کہ مفتی طارق مسعود کے جو وہ کلپ ہے وہ ایڈٹ شدہ ہے۔ اب انہوں نے وہ کلپ کو ایڈٹ ثابت کر کے یہ کہہ کے کہ یہ ایڈٹ ہے، یہ تو تسلیم کر لیا ہے کہ یہ گستاخی ہے، یہ بے ادبی ہے بھائی، بے ادبی گستاخی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا ہے، یہ تو کلپ ایڈٹ ہے، یعنی کہ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ گستاخی کے ہیں۔ اب اس ایڈٹ کو صحیح کس طرح ثابت کرنا ہے؟ میں نے خود ٹویٹ بھی کیا، فیس بک میں بھی شیئر کیا۔ جب مجھے یہ کسی نے کمنٹ کیا تو میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو سکتا ہے ایڈٹ ہو، اس کا جو اصل کلپ ہے وہ شیئر کر دو۔
سب کو معلوم پڑ جائے گا. لیکن اصل ہی یہی ہے جس میں اس نے گستاخی کیا ہے. تو اس کے چیلوں نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر اللہ کے خوف کے, یعنی کہ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہے کہ یار اللہ کا خوف ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے مفتی کا دفاع کرنا شروع کر دیا. پھر ان کے اپنے مفتی نے اپنے ہی مریدوں کو, اپنے ہی چیلوں کو گڑھے میں ڈال کر خود پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی, لیکن وہ نکل نہیں سکے. اب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کا وضاحتی بیان رکھتا ہوں, جو ویڈیو کلپ ہے وہ سنو, پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں. میرے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ میں نے یہ کہا ہے کہ قرآن میں معاذ اللہ نقل کفر گرامر کی غلطیاں ہیں. میں اپنے الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں اور میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. جس طرح سے مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ میرے لفظ سے یہ لگا ہے کہ میں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو میں اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں. اب ناظرین, مفتی طارق مسعود نے جو وضاحت دی, اس وضاحت میں اس نے کیا کہا ہے کہ پہلے تو اس نے کہا ہے کہ میرے خلاف پراپیگنڈا ہو رہا ہے, یعنی کہ جو چیز میری ثبوت کے طور پیش کی جا رہی ہے وہ سچ نہیں ہے, پراپیگنڈا ہے, حقیقت نہیں ہے, سازش ہے, پراپیگنڈا ہے, الزام ہے, وہ حقیقت نہیں ہے. پہلے تو اس نے یہ کہا, پھر بعد میں یہ کہتا ہے کہ اگر وہ الفاظ جو قرآن پاک کے بارے میں ہیں تو میں ان سے اپنا رجوع کرتا ہوں, وہ الفاظ واپس لیتا ہوں. بھئی اب اگر پراپیگنڈا ہے تو آپ وضاحت پیش کرو, آپ وہ الفاظ واپس کیوں لے رہے ہو؟ ٹھیک ہے. پھر آگے کہتا ہے کہ اگر جن کو لگتا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے, میں نے بولا ہے, میرے چاہنے والوں کو نہیں لگتا ہے, میرے مریدوں کو نہیں لگتا ہے, جن کو لگتا ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ہے تو وہ الفاظ بھی میں واپس لیتا ہوں, میں معذرت چاہتا ہوں. تو لگا کس کو ہے؟ تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کو, علماء حق کو, اہل سنت جماعت بریلوی عقیدے والوں کو یہ لگا ہے, بلکہ حقیقت ہے کہ آپ نے گستاخی کی ہے. یعنی کہ طارق مسعود کی جو وضاحت ہے وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو اس کی پکڑ ہوئی, اس کی ٹرول ہوئی, اس کی جو لوگوں نے ماں بہن ایک کی, تو اس کو روکنے کے لیے اس نے معافی مانگی اور اپنے الفاظ واپس کیے. اللہ کی ذات کے لیے اس نے نہیں کیے, کہ یہ خود کہہ رہا ہے کہ جن کو لگا ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ میں نے کوئی گستاخی کی ہے, وہ الفاظ میں نہیں دہرا سکتا ہوں, سوشل میڈیا پر وائرل ہیں, اور قرآن پاک کے بارے میں اس نے کیا کچھ کہا ہے وہ بھی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اور اس نے کہا ہے کہ یہ میرے خلاف پراپیگنڈا ہے. اس نے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ میرا جو بیان ہے, وہ جو میری چیز ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ایڈٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر جن کو برا لگتا ہے, جن کو تکلیف ہوئی ہے, اس لیے میں ان کے اوپر معذرت چاہتا ہوں. لیکن ناظرین, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہماری یہ طاقت, حیثیت, جرات, علم کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو گستاخ کہیں. ہم اپنے علماء حق کو فالو کرنے والے ہیں. ہمارے علماء حق وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, اور جو آدمی زیادتی کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کس مسلک سے ہے, چاہے وہ بریلوی ہے, چاہے دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے, اس کی پاپولرٹی کتنی ہے, کوئی سیاسی لیڈر ہے, کوئی بھی ہے, وہ یہ چیز نہیں دیکھتے. وہ سیدھا پکڑتے ہیں کہ یہ الفاظ غلط ہیں, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے اس کو گستاخ ٹھہرایا. اب اس کی جو وضاحت ہے انہوں نے بتانا ہے کہ اس کی وضاحت قابل قبول ہے یا نہیں ہے. لیکن مجھے بھی کم از کم یہ لگ رہا ہے اس کی ویڈیو کلپ سے کہ اس کی جو وضاحت ہے وہ ناکافی ہے. ہاں, جو اس کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اس کی وضاحت سے پہلے ہی انہوں نے اپنی دین ایمان اس کے آگے, اس کے پاؤں میں ڈال دیا تھا کہ مفتی صاحب کچھ بھی ہو جائے, آپ نے اللہ کی توہین کیا ہے, قرآن پاک کی توہین کیا ہے, نبی پاک شان کی گستاخی کیا ہے. ہم آپ کے چاہنے والے ہیں, ہم اپنا ایمان پیش کر دیں گے, ہم اپنی غیرت پیش کر دیں گے, ہم اپنا سب کچھ پیش کر دیں گے, لیکن آپ کو برا نہیں ہونے دیں گے, آپ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے. تو ان کو میرے خیال ہے شرم کرنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.